بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ آئیے سامعین اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ رات کے کسی پہر سرد جوت کی بند رکھ میں آنکھ کھلی تو وہ آہستہ سے مس سے الگ ہوا اور روم سے باہر آ گیا اور اسٹیج سے باہر آ گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب میرا پوچھیں تو بتانا آتا ہوں ابھی، وہ چوکیدار سے کہہ کر ایک طرف چل پڑا۔ گارڈ نے ہیڈ ماسٹر کو اطلاع دے دی۔ سرد جوت نے ایک کھائی سے سانپ پکڑ کر اس کا زہر پی لیا تو نے آخر وش منہ لگا ہی لیا۔ ہیڈ ماسٹر 2 ماسٹروں کے ہمراہ تھا۔ ہاں، امیبا کی بقا کے لیے وش ضروری ہے، مجھے اٹھا لیں۔ ہیڈ ماسٹر نے اٹھا کر کندھے سے لگا لیا اور واپس لے آیا۔ کچھ کھانا ہے تو کھلا دوں؟ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے ہانیہ کے پاس لٹا دیا۔ ہانیہ نے سینے سے لگایا تو وہ سو گئی۔ ہیڈ ماسٹر نے بلڈ پریشر چیک کیا تو ہائی تھا، ٹمپریچر چیک کیا تو جسم ہیٹ دے رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب سردی ٹھیک تو ہے؟ ہاں ہانیہ بیٹی ٹھیک ہے، بی پی کافی ہائی ہے، میں جاگ رہا ہوں، تم سو جاؤ، فکر نہ کرو۔ صبح ہو گئی، وہ پھرتے پھراتے رہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بکرے منگوائے، اس کا صدقہ کٹوا کر بندرک کی پہاڑیوں میں پھینکوا دیا۔ رات ہوئی، ہیڈ ماسٹر نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور ہانیہ کو بتایا آج بکرے کٹوائے، پھینکنے پہاڑیوں پر گئے تو سرت نے وہاں کئی سانپوں کا زہر پیا تھا، تو آج ہیٹ بہت تیز ہے، تم ڈرو گی تو نہیں کہیں میں مر ہی نہ جاؤں۔ ہیڈ ماسٹر نے ماتھا منہ چوما اور تسلی دی اور باور کروایا کہ سرد جوت کا نگران بہت شکتیمان ہے۔ ہانیہ خاموشی سے سرد جوت کو سینے سے لگائے سو گئی۔ رات بخیریت گزر گئی۔ اور متروں، چند دنوں میں ہیڈ ماسٹر نے مس ہانیہ کا اور سرد جوت کا ملاپ کروا دیا۔ سرد جوت کے کنوار اتر گئے۔ سرد جوت کی عمر اس وقت 7 سال 8 ماہ تھی۔ بندرک سے ٹرپ واپس آ گیا۔ مس ہانیہ اسے نوٹ پڑھاتی تھی، پہلے 1 روپے کا نوٹ، پھر 2 روپے کا نوٹ، پھر 5 روپے کا نوٹ، اور ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ جب تو 1000 نوٹ پڑھ لے گا تو میں تجھے ڈگری دے دوں گا، تو پرنس بھی بہت خوش ہوئے۔ سرد جوت نوٹ فر فر پڑھ کر سنا دیتا، ہاں البتہ یہ تھا کہ جو حرف روپے کے نوٹ پر پڑھا تھا وہ 10 روپے کے نوٹ پر بھی پڑھ سکتا تھا، مگر وہی حرف کاغذ پر لکھا ہوتا تو پڑھ نہ سکتا تھا، مطلب اسے حرفوں کی پہچان نہیں تھی۔ اسی طرح پڑھنے میں سالانہ امتحانات میں وہ پاس ہوتا، ٹرافی لیتا، اور مکیش کمار جی مہمان خصوصی تھے تو انہوں نے اسے دیکھا اور گھر ملنے گئے تو وہ باہر پارک میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا تھا۔ وہ غصے میں تپ گئے اور مارتے اندر لے آئے، اور وہ 9 سال کا تھا، اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ مکیش جی نے میز پر پٹخا اور اس کا ختنہ کر دیا۔ سرد جوت سراپا۔ متروں، سرد جوت کیا تھا؟ ایک مدہوش کر دینے والی ہستی، اس کے انگ انگ میں بجلیاں بھری ہوئی تھیں، اس پر ایک زمانہ عاشق تھا۔ کنجری اس کا لقب تھا کہ ناچنا اس کا پیشہ تھا، اسے بیرون ممالک شوز پر بھیجا جاتا جہاں اس پر نوٹوں کی بارش ہوتی، اس کے ایک ایک قدم پر لوگ لاکھ لاکھ نچھاور کرتے، وہ ڈیٹس پر بھی جاتا، امیر اور عیاش طبقہ اسے بک کرتا تھا۔ حسین و جمیل سرد جوت چھوٹے قد کا تھا اور اس کا رنگ سفید شفاف